نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین، خاص کر تاریخ لبیک پاکستان کے جو ارکان ہیں، ہم نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر ہم نے ایک اصلاح کی بات کی، جسے پی ایل پی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے محسوس کیا اور ہمیں بعض نے دھمکیاں دی، کوئی گالیاں دی وغیرہ۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس معاملے کو اللہ کے حضور سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو دیکھنے والا ہے، اللہ سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ بات دراصل یہ ہے، آپ بات کو نہ کوئی الٹا رنگ نہ دیں۔ بات یہ تھی کہ مفتی منیب الرحمان نے فتوی جہاد دیا غزہ کے مسلمانوں کے حق میں۔ اس پر تنقید کی انس نے، اور انس رضوی یہ ابھی بچہ ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے اور نہ اس کو تحریک کا کوئی کام کا تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، تحریک ان کے گھر میں رہی، ان کے والد صاحب اس کے سربراہ رہے، اب بھائی ہے، لیکن یہ تو عالم بھی نہیں ہے، اس کو کنز العلماء بنا دیا، اور کنز العلماء جو ہے ان کو گالیوں سے نواز دیا، کنز العلماء کے خلاف تقریریں باتیں، اور اس کو کنز العلماء بنا دیا۔ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ تنقید کر رہا ہے ان پر، اور سعد رضوی وہ اس کی تحسین کر رہا ہے۔ اب آپ بتا دیں، یہ دونوں کے بیانات میں تضاد ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ دونوں کے ساتھ کھڑا ہونا تو مشکل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو تاریخ کا سربراہ ہے اسی کا ساتھ دیں، اسی کے ساتھ چلیں، اور یہ جو انس رضوی ہے اس کو منع کیا جائے، علماء کے خلاف بیانات نہ دیں۔ یہ ڈاکٹر اشرف واسع جلالی صاحب کے خلاف بھی کچھ وقت پہلے یہ بیان دے چکا ہے کہ سیدہ کے ناطے پر گل کر دیتی، اس کو کیا پتہ کیا گل کر دیتی ہے، کیا اس کو اتنی صلاحیت ہے اس کی؟ یہ مفتی زید محمود جلالی صاحب ان سے کرے گا مناظرہ؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو ہماری بات کو غلط رنگ نہ دیں، جو بات حق کی ہو وہ سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے اور سیاست کرنی ہے، آپ غلطی پروف نہیں ہو سکتے، غلطیاں ہو سکتی ہیں سب سے، اور اگر کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے، تو اس پر بجائے اس کو پھول پھول بکنے کے اپنی اصلاح کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کے فیصلوں پر، کیا آپ کے جو فیصلے تھے ان میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا؟ یقیناً یہ چیز واقع ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے، ایک زانیہ عورت، آپ نے اس کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا سنسار کرنے کا، تو حضرت مولا علی نے کہا اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی اگر مر گیا ساتھ پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر۔ ایک مشہور یہ بات ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ جس طرح آپ کا رویہ ہے، آپ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، یار حوصلہ پیدا کریں، باتیں سنا کریں، اگر کوئی قابل اصلاح بات ہو تو اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ اور دوسری ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی، وہ بھی تاریخ لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے۔ فواد چودھری نے ابتداً یہ چیلنج تو دے دیا کہ 100 لوگ جائیں جہاد کے لیے، ان کے خرچے کا انتظام میں کرتا ہوں، لیکن اس چیلنج کو تحریک لبیک کے کارکنان نے قبول کیا اور خود اس کے گھر تک پہنچ گئے کہ دو ہمیں خرچہ 100 کیا آپ زیادہ کا خرچہ دو، ہم جانے کو تیار ہیں، یہ میں یہاں دکھا بھی دوں گا، مگر وہ اب نہیں رہا۔
अब फवाद चौधरी को चैलेंज कर दिया है टीएलपी वालों ने, मुझे पसंद है। चैलेंज ये दिया है कि तुम अपने चैलेंज से तो गए हो भाग, अब तुम्हें चैलेंज है कि तुम अपने लीडर इमरान अहमद खान लिया, जो आपका लीडर है, उसकी रिहाई के लिए डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर दो। वैसे फवाद चौधरी साहब, देखा जाए तो बात उसकी ठीक है, आपने जो चैलेंज किया था उन्होंने कबूल किया, मगर आप भाग गए। ये चैलेंज आप कबूल करके आप टीएलपी वाले जो है ना, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। आप साबित करो कि आप वाकई चौधरी हो, आप मर्द मैदान हो, करो एहतजाज, बल्कि धरना दो। और एहतजाज करो, धरना दो। वो कहते हैं कि रोटी पानी हमारी तरफ से, रोटी पानी का खर्चा, अगर कोई लाठी चार्ज वगैरह होती है, कोई दवाई की पट्टी की जरूरत पड़ती है, वो भी कहते हैं हमारी तरफ से। तो कितनी बेहतरीन है आपके लिए ऑफर है, आप हिम्मत करें, आप निकालें जरा अपने लीडर के लिए, कोई रैली निकाल लें, रेला निकाल लें, कोई धरना दे दें, कुछ करें। आपको दुनिया में जो मजलूम मुसलमान है, आप कहते हो ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है, हर मुसलमान का मसला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स भी मुसलमान है, सारे मुसलमान, ये जिसमें वायद की मानद है, तो जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म उस तकलीफ का एहसास करता है, ऐसे ही अगर कहीं पे मुसलमान पे जुल्म हो रहा हो तो उसको भी महसूस करना चाहिए। हदीस का खुलासा बयान किया है। तो मुसलमान मुसलमान की भलाई कर, यार ये काफिर लोग मुल्कों में मुदाखलत करते हैं अपने लोगों के लिए। आसिया मलऊना रिहा हुई और उसे बाहिफाजत ये पीटीआई के दौर हुकूमत में बाहर रवाना किया गया, बाहर गई है। फवाद चौधरी साहब, आप बताएं, ये आपका जाती था मामला या किसी की तरफ से कोई डिमांड थी? तो जब वो लोग डिमांड करके अपने लोगों को, संगीन जराइम की में मुबतला लोगों को छुड़ा सकते हैं, तो क्या मुसलमान मिलकर मजलूम मुसलमानों के मकतूलीन के हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, या उसके लिए कोई उनकी मदद का कोई इकदाम नहीं कर सकते? ये मुसलमान जो है ना, मुसलमान, उसके लिए दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो उसके लिए मसला है, आपके लिए मसला नहीं है। आप पत्नी क्या भला हो, हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, आप भी मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करें, और सिर्फ मजम्मत से नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो इसराइल है उसकी मरम्मत का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन।